میں کچھ کہہ رہا ہوں، کبھی کہا ہے نہیں۔ جہاں یوم مناؤ اکٹھے، مصطفیٰ کی قربانی کے ذکر میں کیوں تکلیف ہو گئی ہے؟ امت بھی مصطفیٰ کی، کلمہ بھی مصطفیٰ کا، شریعت بھی مصطفیٰ کی۔ میرا سوال سوچنے والا ہے یا نہیں سنی شیعہ مسلمانوں؟ اب میں ایک بات پوچھوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہو تو بتا دو۔ ابراہیم کا ذکر ہو کسی کو اعتراض نہیں، اسماعیل کا ذکر ہو کسی کو تکلیف نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نمرود سے رشتہ کوئی نہیں۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ تکلیف کس نے دی تھی؟ نمرود نے۔ مخالف حکومت کون تھی؟ نمرود کی۔ موسیٰ کا ذکر ہو کوئی تکلیف نہیں، چونکہ فرعون سے کوئی رشتہ نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ غور ہے یا نہیں؟ ہاں، قربانی شبیر کی یاد منانی ہو تو لوگوں کی تکلیف کا ظاہر ہونا بتا رہا ہے کہ لوگوں کا یزید سے رشتہ ہے۔ حیدری، بچوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ مسلمانوں، یزید انسانیت کا دشمن ہے، لہذا لعنت کرنی چاہیے نا۔ مولا حسین پاک انسانیت کا محسن ہے، لہذا ہر انسان کو محسن کا شکریہ ادا، جو ادا کرتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ بس میری اتنی نوکری قبول کر لو گے؟ اور پڑھا ایک جملہ اور پڑھا۔ یزید پہ سب سنی شیعہ لعنت کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے لگا، بچوں میری طرف دیکھنا، سب سنی شیعہ یزید پہ بس بیٹھے رہنے دو جی، او بھائی جی بیٹھے رہنے دو، جتنے بیٹھے نے مہربانی ہے، آ جانا ہی بڑی گل ہے۔ تو پتر بہ جا پرا ہو، یہ میری مجلس سے جتنے کوئی بہن دے اتنے بہن دے، سمجھ آ رہی گل تھی؟ انہاں دا آمنا ہی بڑی مہربانی، یہ باقی پھر کر لیا جو میں نے، چونکہ میری وہ غرض نہیں، میری غرض تو ہے پیغام پہنچ جائے۔ یزید پہ جناب صاحب لعنت کرتے ہو نا؟ اب میرا ایک سوال ہے، رزلٹ ٹھیک نہیں نکل رہا، بچوں چہروں کو ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک نظام پہ غور نہ کرو۔ کہتے ہیں ملک میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ پالیسیاں وہی ہوتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، کبھی میاں صاحب آگے، کبھی بی بی صاحب آگے، کبھی قاضی صاحب آگے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پالیسیاں ایک ہی ہے، اس لیے ملک کا کچھ نظام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ نظام بدلے تو درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب میں بات کروں، یہ ایسے آرٹیکل جماعت اسلامی کے آتے ہیں کہ نظام کے چینج سے چینج آئے گی، افراد کے بدلنے سے چینج نہیں آئے گی۔ جب قوم کو شعور آ جائے کہ صرف افراد کو نہ دیکھو، نظام کو بھی دیکھو، تو پھر یزید پہ لعنت کرنی ہے تو اس نظام پہ لعنت کرو جس نے یزید پیدا کیا ہے۔ سن رہے ہو جی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں نے حسینیت پہ مالک کے کرم سے جتنی تقریریں کی ہیں، یہ مجھے جملہ اپنا بھی آپ پسند ہے، ذرا اس پہ غور کرو۔ اگر مولا حسین پاک سے پیار ہے تو اس نظام سے پیار کرو جس نے حسین پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے سارے اسی کو منکر ہاں جی، اسی نہیں ماندے امام حسین، آندے نے کہ نہیں آندے؟ اور لے بھائی تسی کو بکھرے ہو، اسی بھی یزید تے لعنت کر گئے، آندے صحیح نہیں، لیکن نام سے کام نہیں چلے گا۔ یزید پہ لعنت کرنی ہے تو اس فیکٹری پہ بھی لعنت کرو جس سے یزید نکلا ہے۔ منکر دے مگر تے کھول رکھ، تھوڑا سوچے اور رکھ، 1 2 3 دڑا 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 نعرہ حیدری۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں بند کرنے لگا ہوں ایک جملہ اور کہہ کے سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ وسیم صاحب نو لے آو جی،
آگے انہیں تو انہوں نے بلا لیا تسی پڑھو سرکار پڑھو تسی پڑھیے جی تھوڑا جی اور رہ ہی تو کول پہ نہیں آئی نعرہ حیدری کیا عرض کر رہا ہوں میں ان آگے آؤں ہم دی رواں مالک دے کرم نال ہم دے رواں دے جنہ تک صاحب ہے یزید پہ لعنت ہے تو اس نظام پہ لعنت کرو جس نے یزید پیدا کیا اگر دل چاہ رہا تو دونوں نظاموں کا تعارف کرا دو اہل علم میری اس کاوش پہ غور فرمانا یزید نظام ثقیفہ نے پیدا کیا ہے جاگو تو صحیح یار مولا حسین نظام غدیر میں پیدا کیا ہے آئے آئے او غدیر بنیاد ہے ولایت بنیاد ہے تو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ جس روپ میں بھی ہو لعنت کے قابل ہے سمجھ آیا اوپر میں مشکل کشادہ اوپر لالی جن ولی اللہ کام کرنا تمہیں کچھ حجادہ اوپانا چودہ نو مولا جیڑا نام نہیں ہو دیتے لعنت تو برسا برمانے پا خدا دا نعرہ حیدری ایک جملہ اور کہوں جی یزید شجرہ ملعونہ کا ثمر ہے تو صحیح یار قرآن میں دو شجروں کا ذکر ہے بچوں شجرہ ملعونہ شجرہ خبیثہ خبیث شجرہ لعنت والا شجرہ شبیر شجرہ طیبہ کا پھل ہے جاگو تو صحیح نہیں سمجھ آ رہی پھر میں بات کرتا ہوں یزید شجرہ ملعونہ کا ثمر ہے اور شبیر شجرہ طیبہ کا وہ ثمر ہے جس پہ ہر وقت اللہ کی صلوات نازل ہوتی رہتی ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہر وقت ذات پاک کی طرف سے صلوات آتی رہتی ہے پھر اب بتاؤ ہر درخت کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں جھگڑے ختم سنی بنو شیعہ بنو جو مرضی بنو اے بھائی پنڈا لیو تو اڈی اپنی اپنی سلام لیکن درخت دو ہے ایک ملعونہ ایک طیبہ تعارف کرو ملعونہ پہ لعنت کرو اس پہ مٹائی میں کیا ضائع کرو شجرہ طیبہ کی جڑ ہے مصطفیٰ تنا ہے مرتضی شاخ ہے سیدہ پھل ہے حسن و حسین سے لے کر مہدی تک 12 امام جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو جی حیدری ماشاءاللہ اب شجر کے پتے بھی ہوتے ہیں پتے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس شجر کا پتہ ہے ان ظلم ہی کو خیردہ ہو گئے میں کا بورڈ پڑھیا سفیان آشمی میں لکھ لعنت کدی سفیان نہیں آشمی ہوئے بورڈ لائے تو گل سن رہے ہو میری کہ بے پرواہی کر رہے ہو جناب ہاں شجرہ طیبہ کا پتے کو دیکھ کے پتہ نہیں چل جاتا کس کا پتہ ہے چل جاتا ہے نا بچوں اے ککر دے بورڈ دے ٹالی دے ہاں تو اب قرآن میں 2 شجرے اب ہمارے ذمہ کیا ہے پتے بننا اب میں آپ پہ فیصلہ اس بستی والوں چھوڑ کے جانے لگا ہوں شجرہ ملعونہ کا پتہ بننا ہے یا شجرہ طیبہ کا پتہ شجرہ طیبہ ہاں پتے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس درخت کا پتہ ہے اگر درخت اداس ہو تو پتے اداس ہوتے ہیں اگر درخت پیاسا ہو تو پتے مرجھائے ہوتے ہیں 10 محرم پتہ دے رہا ہے شجرہ ملعونہ کے پتے کون ہیں شجرہ طیبہ کے پتے کون ہیں شجرہ طیبہ کا ثمر
کربلا کو فتح کر کے سو گیا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ سو گیا. قبلہ آپ بھی 10 محرم کو سو ہی جاتے ہیں. سارا دن عزاداری کرتے ہو, شام غریباں کی مجلس کے بعد سو ہی جاتے ہو نا نوجوانوں. میرے سر پہ قرآن رکھو, تھک تو جاتے ہو. کتنی تھکی ہوگی عباس کی بہن. اس بات کو تھک کے سو جاتے ہو نا. غازی کی بہن ساری رات پہرا دیتی ہے. علمدار کی بہن یتیم اکٹھے کرتی آپ تک آواز تو پہنچ ہی جائے گی. شام غریباں کے مسافروں کی بات جو ہو رہی ہے, میرا دل ہے 2 لفظ میں مصائب کے پڑھوں. اور یہ میں آپ کو سید صاحب قلم نور سے مقتل جو میرے سامنے آئی ہے وہ رکھ رہا ہوں. 11 محرم روتا ہوا سورج طلوع ہوا. میں نے بھی معافی مانگی ہے. شیعو 11 محرم خوشی کا دن نہیں. 11 محرم کو نئے کپڑے پہننے والا دن نہیں. 11 محرم کو تیل لگانے والا دن نہیں. سن رہے ہو؟ 10 محرم کو سمجھتے ہو سو ختم ہو گیا. شیعو 10 سے زیادہ ظلم ہے 11 محرم. سن رہے ہو؟ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا. بس 2 منٹ مجھے دو. یہ عمر سعد کتے نے غسل کیا. میں تو بے قدر لوگوں میں تو نہیں نہ پڑھ رہا. پھر اس بے غیرت نے فاقرہ لباس پہنا. پھر اس کتے نے خوشبو لگائی. پھر اس بے غیرت نے اوپر سنہری عبا پہنی. اور پھر اس کی کرسی خیمے کے باہر رکھی گئی. اور یہ کتا آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا. کتنی جلدی کہہ گیا. یہ کتا غسل کر کے کرسی پہ بیٹھ گیا اور رسول کا بیٹا خون میں رنگین ریت پہ پڑا ہوا. حجاب قدس کی شہزادیاں جلے ہوئی خیام کی راکھ پہ بیٹھی ہوئی ہے. میں بے ادبی سے ان پردے داروں کے نام لینا پسند نہیں کرتا. بسم اللہ. آج بسم اللہ. یہ وسیم صاحب جو ہے نا, اس کے والد صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. شاید اس کو پتہ ہے یا نہیں. اور وہ بہت اچھے ذاکر تھے, بڑے لائق ذاکر تھے. یہ دانی میں نے پتا بارے دا پیو بہت پڑھیا لکھا اچھا ذاکر سے. مالک کرے چراغ سے چراغ جلتا رہے. میں بات آگے کروں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کتا کرسی پہ بیٹھ گیا. خوش آمدی آ کے مبارک دینے لگے. کہتے ہیں کچھ بچوں تمہیں مقتل کا پتہ چل جائے 11 محرم. کہتے کسی نے کہا علی اکبر کو میں نے زین سے اتارا ہے. کسی نے کہا اس کے سیرے والے کو میں نے سیرا نیا پہنایا ہے. کسی نے کہا سلامی میں نے پہلو میں دی ہے. کسی نے کہا جس پہ مان تھا اس کا بازو میں نے کاٹا ہے. قبلہ ہر کتے نے اپنی اپنی کاروائی سنائی. کتا سنتا رہا. کہتے ہیں نئی آج کی پلاننگ کیا ہے؟ نیا آرڈر. بے غیرت نے کہا پہلا کام کرو اپنے نجس لاشیں دفن کرو. یہ کتے نجس لاشیں دفن کرنے لگے. سنو گے؟ یہ نجس لاشیں دفن کر رہے تھے اور حجاب قدس کی شہزادیاں ولیت اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتی تھی ہیں مخدومہ ہم نے شبیر کو کب دفن کرنا. میں کہہ گیا ہوں آپ سن کے ہیں. آخر شہزادی کا بھی تو کوئی دل ہی تھا نا. میری مخدومہ کے آنسو بہنے لگے. بیبیاں ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں مخدومہ ہم نے اپنے بیٹوں کے دفن کی بات نہیں کی. ہمارے پہ کفن رہے سیدہ کے لال کو تو کفن پہنا.
تمہاری عظمتوں پہ کائنات قربان کروں. ازادار میری مخدومہ نے پیغام بھیجا, اما فضا, سنیوں بھائیوں صحیح پڑھ رہا ہوں, اما فضا جا کے اس کو کہے تم نے اپنے دفن کر لیے ہیں, میں بھی رسول کے دوش کے سوار کو دفن کر لوں. جو جواب ملا ہے دل دکھے مجھے معاف کر دینا. جناب فضا کی چیخیں نکل گئی ہیں, آ کے کہتی ہیں سچ ہے علی کی بیٹی تیری غربت کی کوئی حد نہیں رہی. ملعون کہتے ہیں غسل کفن مسلمانوں کو دیا جاتا. کیوں مسلمانوں شبیر کے نام کی مجلس نہ کرائے؟ کیوں امام حسین کا ذکر نہ کرے؟ اور کیوں مسلمانوں کرو انصاف, نہ روئے شبیر کو اور رل کے روئے نبی کو راضی کرے. میرے قبلہ جواب سنو گے؟ کہتا علی کی بیٹیوں کو کہو تیاری کرے, وقت تھوڑا ہے. ادھر تیاری کا حکم, ادھر انہیں اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم اپنی مستورات کو محملوں پہ بٹھاؤ, عزت سے کہو وہ چلی جائیں. تمہارے لیے تم مقتل میں جاؤ, جس کا سر ملے کاٹ لو, سر کو محفوظ کر کے دربار زیاد میں جا کے سر پیش کرو, انعام لو. میں کہہ گیا ہوں, آپ سن گئے ہیں, کتے مقتل کی طرف دوڑے. شہزادی نے اپنے قافلے کو سوار کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مخدومہ سوار تھی یا ابھی ابو تراب کی بیٹیاں مٹی پہ تھیں, لیکن ماں کے سامنے علی اکبر کا سر کاٹا گیا. ہر ماں کے سامنے اس کے لال کا سر کاٹا گیا, مائیں دیکھتی رہی ہیں. اب بیبیوں کو سوار کرایا گیا. اب میں اسی طرح پڑھتا ہوں, آقا سجاد نے اور عالیہ نے ہر مستور کو آپ سوار کرایا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ حجاب قدس کی شہزادیاں سوار ہو گئی. فرماتے ہیں بس 2 باقی رہ گئے, ایک آقا سجاد اور ایک ام المصائب. آقا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کرا. کہتی ہے نہیں ہو میرا مہاری بیٹا, جب تیرا بابا خیمے سے چلا تھا نا, تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ میں دیا تھا اور مجھے کہا تھا میری محسنہ بہن میری نسل بھی تیرے حوالے, میرا مشن بھی تیرے حوالے. میں تجھے خیمے سے بھی آپ باہر لائی ہوں, تجھے سواری پہ بھی آپ سوار کرانا ہے, تجھے دربار سے بھی میں واپس لانا ہے. تو میرے پاس میرے ویر کی قیمتی امانت ہے. رونے والوں بی بی نے آپ آقا کو سوار کرایا. پھر 18 بھائیوں کی بے وارث بہن اپنی سواری کے قریب آئی. میری شہزادی نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. ایک مرتبہ بائیں دیکھ کے پھر مدینے کی طرح منہ کر کے کہا نانا میں سوار ہونے لگی. پھر نجف کی طرح منہ کر کے کہا بابا میں سوار ہونے لگی ہوں. آخر میں میری شہزادی کا چہرہ اقدس مقتل کی طرف پھرا. جو ہی مقتل پہ علمدار کے لاشے پہ نظر پڑی, بی بی کہتی عباس اسی رنگ میں نے سوار. رونے والوں لاشیں تڑپنے لگے. علامہ فرماتے ہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ پہلے کس کا لاشا تڑپا, لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلے کس کا لاشا تڑپتا تھا, اس لاش کے بازو کوئی نہیں تھے. کہہ رہا تھا علی کی بیٹی ہو تمہارا اپنا نصیب. دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے, یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو, سلطان معظم کی شاہی آئے, ہمارا شمار ان کے وفاداروں میں ہو, انصاروں میں ہو. رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد.